بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ تو جناب آج ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں کی جو یہ کتاب ہے اس کا دوسرا واقعہ آپ سے شیئر کریں۔ یہ بیسیکلی کل جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے واقعہ آپ سے شیئر کیا تھا یہ اسی کی ہی لڑی ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ جو دوسرا حصہ وہ پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو اس کا مقصد تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عیسائیوں کو اپنی مسجد میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کی اجازت دی، یہ کرم ان کے ساتھ فرمایا، یہ رحمت ان کے ساتھ فرمائی۔ تو ابھی جو میں واقعہ آپ کو سنا لوں گا، اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 59-60 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو کہ یعنی آپ جو ہے وہ بلاؤ بیٹوں، اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی جانوں کو بلائیں، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، اور پھر جھوٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو تاکہ اس پر لعنت ہو۔ یہ کیا تھا کہ اہل نجران جو ہے وہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ساتھ اس کی تفصیل بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اہل نجران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط تحریر فرمایا اور اہل نجران کو دعوت اسلام دی۔ جب یہ خط اسقف کے پاس پہنچا، اسقف ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا، وہ بہت بڑا پادری تھا، ریسپیکٹفل تھا امنگس دا پیپل۔ تو اس کو جب اس سے خط پہنچا تو اس نے اس کو پڑھا۔ اس پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر نے اس کے اوپر ایسا اثر کیا کہ اس کا جسم جو ہے وہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً شرجیل بن رواہ کو بلایا، اور یہ قبیلہ ہمدان کا شخص تھا اور یہ بہت بڑا مدبر شخص سمجھا جاتا تھا، اور کوئی بھی بڑا کام جو ہے وہ اسقف اس کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ پھر جب اس نے خط پڑھا تو اسقف بولا کہ ابو مریم فرمائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے خاتم النبیین ہوگا۔ اس نبوت کے متعلق میرا خیال مکے کی طرف نہ کیا گیا تھا۔ شاید اس نے کہا کہ لگتا تو وہی ہے، لیکن مکے کی طرف شاید ان کا جو ہے وہ انڈیکیشن نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال میں اس میں اس نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور میں اس میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر اسقف نے ایک دوسرے شخص جس کا نام عبداللہ بن شرجیل حمیری تھا اس کو بلایا، اس کو یہ خط دکھایا۔ اس کو جب یہ خط دکھایا تو اس نے بھی یہی جواب دیا لگ بھگ۔ پھر اس نے ایک تیسرے شخص کو یہ خط دکھایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے شخص حبار بن خیس اس کا نام تھا، جو بنو حارث بن کعب میں سے تھا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ اب اس نے کیا کیا، آپ دیکھیے، اس نے 3 شخص سے کنسلٹ کر لیا، لیکن اب یہ ہوا کہ جب ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو پایا تو پھر جو ان کا ایک رواج تھا وہ کیا کرتے تھے کہ ایک عام منادی کرتے تھے اور گرجا میں گھر میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر وہاں پر اس کو ڈسکس کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا جی، وہ منادی کرا دی گئی، گرجے کے گھنٹے بجوا دیے گئے، اس پر تقریباً 1 لاکھ جنگجو مرد جن میں شتر سوار بھی تھے اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ اکٹھے ہو گئے اور اسقف نے اس خط سب کو پڑھ کر سنایا، اور یہ مشورہ یہ طے ہوا کہ 3 شخص شرجیل، عبداللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور سفیر روانہ کیا جائے۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو بطور سفیر جو ہے وہ 3 شخص جائیں۔ تو پھر وہ مدینے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان سے یہ کہا کہ پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ جو تم میں اور ہم میں، قرآن پاک میں آیت آئی کہ جو تم میں اور ہم میں جو چیز کامن ہے نا اس کو ہم اس پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جب ساری باتیں ہو رہی تھیں تو وہ کیا کر رہے تھے، یعنی اس کو
جانتے ہوئے بھی اس کو اگنور کر رہے تھے، اس پر نہیں آ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری 60 آل عمران کی 60 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے آؤ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہے جھوٹوں پر لعنت ڈالے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ بات اہم ہے، میں اکثر ہم جاتے ہیں حاضری کے لیے، کبھی کربلا شریف چلے گئے یا کبھی جو ہے وہ مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہاں پر ایسے لوگ بچے بھی آئے ہوتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تعارف نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تو بچے ہوتے ہیں، ابھی تو بہت بڑے بڑے عالم بھی جو ہیں وہ بھی اہل بیت کی عرفان حاصل نہیں کر سکے۔ میں جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ پلیز یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کا حوالہ دیں گے یا بات کریں گے، تو وہ یہ ہیں جو جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو ان آیت کے نزول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور سید النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برائے مباہلہ اپنے خیمے میں لے گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت بھی ارشاد فرمائی، جس کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت رسول، اللہ آپ کو پاکیزہ کر دے، اللہ آپ کو پاک پاکیزہ کر دے، اور یہ بھی فرمایا یہ میرے اہل بیت۔ اور پھر یعنی کہ وہ قرآن پاک کی آیت آئی کہ اے اہل بیت نبی، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو اس طرح دور کر دینا چاہتا ہے جس طرح سے دور کرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس طرح سے پاک کر دینا چاہتا ہے جس طرح سے پاک کر دینے کا حق ہے۔ تو جب یہ آیت آئی تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے ان تمام ہستیوں کو، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ایک چادر میں لیا۔ چادر میں لینے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ ایک چادر ڈال دینا، وہ ویسے بھی فرما سکتے تھے، میں بڑا باریک آپ کو پوائنٹ دینے لگا ہوں، وہ ویسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ چادر ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جو ایک بریکٹ لگ گئی ہے کہ جو اس چادر کے اندر ہے وہی میرے اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے اہل ہو سکتے ہیں، میرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، میری آل ہو سکتی ہے، آل رسول بھی اور ہیں، اہل بیت صرف یہی 5 ہیں، 4 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔ یہ پلیز آپ اس کو تحقیق کیجئے اور کبھی بھی اس کے بارے میں گمراہ نہ ہوجئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجتن پاک یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ہی اہل بیت ہیں، اور ان کی تخصیص بھی فرما دی گئی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چادر تطہیر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمہ تمہارے لیے خیر ہے، لیکن چادر میں داخل نہ کیا۔ اس کے بعد ان عیسائیوں نے آپس میں علیحدہ ہو کر بات کی۔ شرجیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو اس پر حملہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خود فیصلہ فرمائیں گے، اور اگر یہ نبی ہیں، اگر یہ بادشاہ ہیں تو حملہ کرنا ٹھیک نہیں، اگر نبی ہیں تو پھر اگر انہوں نے لعنت فرما دی تو ان کی لعنت سے ڈرو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ کل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہاتھ میں فیصلہ فرمائیں گے وہ منظور کر لیں گے۔
اب اگلے دن کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جزیہ مقرر کیا، جزیہ کے ساتھ ساتھ ان سے ایک معاہدہ بھی کیا، اور اس کی حفاظت، اور معاہدے میں یہ شرائط بھی تھی، نجران والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوگی، جان اور مذہب، زمین اور جائیداد کے متعلق ان سب جو جن کے حاضر ہیں حقوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بابا جی نے لکھا ہے اپنے اس میں کہ ایک طرح کا سٹے آرڈر عطا فرما دیا، اور مزید جو کچھ کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے اسے بدلا نہ جائے گا۔ پچھلے زمانہ کے شبہات پر، قتل کے تنازعات کے باعث ان پر مقدمات نہ چلائے جائیں گے، اور بیکار میں نہ پکڑے جائیں گے، ان سے بھتہ نہ لیا جائے گا، اور ان کے علاقوں سے فوج نہ گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا جی ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو کتنے حقوق دیے ہیں کہ آج کی مہذب دنیا میں بھی ایسا نہیں ممکن، کیونکہ اسلام ہی قیامت تک کے لیے حقیقی مذہب الہی ہے، دین الہی ہے، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پورا جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اور ان کی اتباع کرنی ہوگی، اور ان کے مکارم اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ تبھی یہ جو لوگ غیر بھی آپ کریم صاحب یہاں بھر کے لے جاتے تھے، ہم تو اپنے ہیں، اپنوں کی کیا بات ہے، ہمیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بن مانگے بھی عطا فرماتے ہیں، اور اگر مانگ کر ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر اس دامن پہ، اس در پہ کھڑے ہو جائیں، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار نے جب کہا مانگ رے مان، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ تو اس کی اب آپ نے یہ سن لیا، ایک اس میں دو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا اور وہ سلوک، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جب وہ قرآن پاک کی آیات کو نہیں مان رہے تھے تو پھر اللہ نے ان کو چیلنج کیا، چیلنج کرنے کے اوپر جب اللہ نے ان کو اپنے بیٹوں، جانوں اور عورتوں کو لے جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ کو لے کر گئے۔ تیسری ایک میں نے حدیث آپ کے ساتھ یہ شیئر کی کہ جب یہ آیت آئی، آیت تطہیر جسے کہا جاتا ہے، جب وہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کو اپنے ساتھ چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر جو ہے وہ حضرت ام سلمہ نے داخل ہونا چاہا تو ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آئیے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔